أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ ہماری آیت نمبر 173 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ الحمدللہ آج آیت نمبر 174 سے شروع کریں گے۔ کل بات ہو رہی تھی کچھ حرام چیزوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مردار، خون، خنزیر اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ فرمایا کہ جو شخص مجبور اور لاچار ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے نکلنے والا نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بھی، اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا معاوضہ، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یأکلون، نہیں بھر رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ ہی، ولا یکلم، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا، یہ مراد جو ہے اہل کتاب ہے، لیکن قرآن مجید کا عموم عام ہے، ہر وہ شخص اس میں شامل ہوگا کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپائے، اس میں رد و بدل کی کوشش کرے، تحریف اور تبدیلی کی کوشش کرے۔ یعنی اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے، اسے کوئی بات پتہ ہوتی ہے، اب اس کی مخالفت دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے مفاد کی خاطر اسے چھپا لیتا ہے، دین کا مسئلہ بتلاتا نہیں ہے، دین کی بات بتلاتا نہیں ہے، اسے چھپاتا ہے۔ چھپانے میں اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اگر میں بتا دوں گا، اس مسئلے کو ظاہر کر دوں گا، تو لوگوں کے درمیان جو میری حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان میرے جو معاملات ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے۔ تو وہ چھپاتے تھے، تورات کو، احکامات کو چھپاتے تھے، اور اس کے بدلے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا معاوضہ لیتے تھے۔ اللہ کے احکامات چھپا کر، اپنی مرضی سے مسائل بنا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا بھی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کا تھوڑا معاوضہ نہ دو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بدلے اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی حکم بتائیں گے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اور آپ اپنے مسئلہ اپنے پاس سے بتائیں، خود ساختہ بتائیں، تو یہ اسی آیت کے زمرے میں آئے گا۔ یا پھر آپ کے سامنے کوئی معاملہ آیا ہے اور آپ کو اس بارے میں حدیث پتہ ہے، آیت پتہ ہے، لیکن آپ نہیں بتلاتے، آپ خاموش رہتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، تب بھی اسی زمرے میں آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں یہ 2 آیات نہ ہوتی تو میں تمہیں نبی علیہ السلام کی اتنی احادیث بیان نہ کرتا، کہ ان آیات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ احکامات کو چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ اس کے بدلے جو معاوضہ لیتے ہیں، جو سودا کرتے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہاں اصل احکامات کو چھپانا ہے، اس کو بدلنا، تحریف کرنا، تبدیلی کرنا، تو یہ اہل کتاب کا شیوا تھا، وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ اہل کتاب تو نہیں ہیں، لیکن انہیں احادیث پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے جب وہ دیکھتے کہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے،
ہمارے امام کے خلاف ہے تو وہ اسے بتاتے ہی نہیں، وگرنہ ایک عام آدمی تو عام ہوتا ہے نا، ایک عالم کو تو پتہ ہے نا صحیح بخاری میں کیا ہے، صحیح مسلم میں کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اب اس کو چھپا رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، وہ شخص بھی جانتے بوجھتے ہوئے علم کو چھپا رہا ہے کہ ہم اگر اس علم کو ظاہر کر دیں گے تو ہمارے مسلک کی جو دھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی وہ ختم ہو جائے گی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، حدیث تو یہ کہہ رہے، تو اس کے بدلے جو معاوضہ ملتا ہے، جو مال ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے جہنم کی، فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو جب جن لوگوں کا کردار یہ ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے علم کو چھپانا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ناراضگی کے سبب میں سب سے پہلی بات کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ایسے شخص سے بات بھی نہیں کرے گا۔ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مار پٹائی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ناراضگی کا اظہار سب سے پہلے کیسے ہوتا ہے؟ بات چیت بند کرنے سے۔ آپ کہتے ہیں تو بول ہی نہیں رہا، میں نے سب کے سامنے اس کو بلایا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ اب اس کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے۔ اللہ جو ارحم الراحمین ہے وہ ایسے کردار کے حامل لوگوں سے قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے۔ جب بات بھی نہیں ہوگی تو ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ انسان کے جو گناہ ہیں، انسان کے گناہ انسان کے اوپر ایک وبال ہے۔ انسان جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، جب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے، گناہوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ معاف کر دے گا تو وہ پاک ہو جائے گا گناہوں سے، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ معاف کر دے گا، یا اللہ کسی پیغمبر کی، کسی ولی کی سفارش سے اللہ اسے معاف کر دے گا، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اللہ کے اولیاء سب سے بڑھ کر صحابہ جو اللہ کے واقعی اولیاء ہیں، یہ خود ساختہ اولیاء نہیں، جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کسی کی سفارش سے کسی کو معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ لیکن یہ شخص جو دین کو چھپاتا تھا، اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کھیلتا تھا، مرضی کی باتیں بتا دیتا اور اللہ کے احکامات کو چھپا دیتا، ولا یزکیہم، اللہ اسے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دردناک کہے وہ کیسا ہوگا؟ انسان آج کتنی ترقی پر ہے نا، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پر پہنچ گیا، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا۔ جس انسان کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے کمزور بنایا، اللہ اسے کمزور کہہ رہا ہے۔ تو جس کو اللہ دردناک کہہ رہا ہے اس کی ہولناکی کا عالم انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، یعنی اللہ نے انہیں فطرت پر پیدا کیا تھا، اسلام پر، دین پر۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی۔ ہدایت کیا تھی؟ دین کا علم جو انہیں سمجھا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نالج دے دی تھی کہ صحیح راہ کیا ہے اور غلط راہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس علم کے بجائے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ کے دین کو چھپا لینا یہ گمراہی خریدنے کے مترادف ہے۔ ہم کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم بتائیں گے تو بات خراب ہوگی، معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہاں پر بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، ذلک اضعف الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، یہ ہے قوت اور طاقت۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے،
ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو دین کا جو علم ہے اب اسے بتائیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، نہیں روک سکتے، زبان سے کریں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، دل میں برا جاننا۔ دل میں برا جاننا کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی شخص کو برا سمجھتے ہیں نا، مثلا کوئی شخص آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، لیکن اس کا آپ کے گھر آنا آپ کو ناگوار گزرتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ پلاننگیں بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے، کس طریقے سے اسے اپنے گھر آنے سے روکا جائے۔ یہ آپ کی پروگرام اور پلاننگ ہوتی ہے۔ کیوں کہ آپ اسے برا سمجھتے ہیں، اور آپ دل ہی دل میں کوڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ آپ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو کیا گناہوں کے متعلق بھی ہمارے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ ہم گناہوں کو برا سمجھ رہے ہوں، ہم پلاننگیں بنا رہے ہوں کہ کس طریقے سے معاشرے سے گناہ ختم ہو، ہمارے کردار سے گناہ ختم ہو۔ اگر ہمارا ذہن گناہوں کے حوالے سے اس طرح کام نہیں کرتا، اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا، تو ہم گناہ کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے۔ ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم برائی کو خرید رہے ہیں، گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جو گمراہی خریدے گا ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خریدے گا، لے گا اس کے بدلے، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو معاف کرنا، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وسع رحمت کل شیء، اس کی رحمت وسیع ہے۔ رحمت سبقت غضب، اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم والعذاب بالمغفرۃ، ہم عذاب چاہ رہے ہیں مغفرت کے بدلے۔ ہم عذاب کیسے چاہ رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے عذاب چاہیے۔ کبھی کسی کو دیکھا، بڑے سے بڑا گمراہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے عذاب چاہیے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ مغفرت کے بدلے عذاب چاہتے ہیں؟ یعنی ایسی راہ کو اختیار کرتے ہیں جو عذاب والی ہے، اب ایسی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو مغفرت والی ہے۔ دنیا کے طور پر دنیاوی مثالیں ہیں کہ ہم کسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو خطرناک ہے، جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، زہریلے جانور بھی ہیں، اور ایک صاف ستھری سڑک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس صاف سڑک کو چھوڑ کر زہریلے جانوروں والے راستے پہ چل پڑے، خاردار جھاڑیوں والے راستے پہ چل پڑے، تو اس کی بے وقوفی ہے۔ سمجھانے والے نے تو سمجھا دیا، حالانکہ یہ راہ بھی، خاردار جھاڑیوں والی راہ، زہریلے جانوروں والی راہ، یہ بھی انسان چلو عبور کر ہی لے گا، لیکن عذاب کا راستہ مغفرت کے مقابلے میں بڑا خطرناک۔ فما اصبرهم علی النار، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فما اصبرهم، یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پیرائی سے سمجھا رہا ہے، ہر زاویے سے انسان کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے، اسے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کس قدر صبر کرنے والا ہے آگ کے اوپر۔ انسان آگ پر صبر کرنے والا کب ہوگا؟ جب گناہوں کی انبار لے کر جائے گا۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل فرمائی کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ مخالفت میں ہیں بہت دور والی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بڑی دور کی مخالفت میں۔ تورات بھی اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی تھی، قرآن مجید بھی اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، وہ آیتوں کا مطلب اور مفہوم جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اپنے خود ساختہ نظریات کو بچانے کے لیے، ضد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر، اپنے مسلک کے دفاع کی بنا پر، اپنے خاص نظریات کے دفاع کی بنیاد پر وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اختلاف کرتا ہے
وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، یعنی گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے. گمراہی کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ شخص اس راہ پر چل رہا تو بہت دور چلا گیا، اسے پکڑ کے لے آؤ. یہ خیالات، عقائد، اعمال اور افکار، اس کا مجموع جو انسان کی شخصیت ہے، یہ یا تو حق کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتے ہوئے، اللہ کے دین کو مانتے ہوئے، اور اگر اللہ کے دین کو نہیں مانتا تو یہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ منمانی تعبیریں کرتے ہیں، منمانے معنی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی مرضی کی تعبیریں کرتے ہیں، مرضی کے معنی بیان کرتے ہیں. تو ایسے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. وہ اصل میں اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص گرین کلر کے شیشوں کی اینک لگا لے، اسے سارا جہان گرین نظر آئے گا. ایک شخص بیلو لگا لے، اسے بیلو نظر آئے گا. بلیک چشمہ تو اکثر لوگ لگاتے ہیں، تو جب وہ بلیک چشمہ پہنتے ہیں بائک چلاتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے یا ویسے دھوپ میں، انہیں ماحول سیاہ نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چشمہ اتارتے ہیں وہ ماحول ایک دم صاف ہو جاتا ہے. یہی حال ہمارا دین کے معاملے. جب ہم اپنے مسلک کی، فرقے کی، نظریات کی اینک لگا کر قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو ہم تعویلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمیں قرآن و حدیث شفاف نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے نظریات بن چکے ہیں، جو ہمارے افکار اور خیالات بن چکے ہیں، ہم اس پر دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس نظریے پر کہاں سے کوئی دلیل ملے گی. ہم پھر گمراہی میں بھٹکتے جاتے ہیں. پھر ہم وہ تعبیریں کرتے ہیں قرآن مجید کی، احادیث کی، جس کا قطعاً کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اور اگر ہم چشمے اتار کر حقیقی آنکھوں سے قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم حق کو پا لیں گے. ہمیں سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ جو نظریہ، جو عقیدہ ہمیں قرآن دے رہا ہے، ہمیں اسے اپنانا ہے. ہمیں اپنے نظریات کا دفاع نہیں کرنا، ہمیں اس کے لیے دلائل ڈھونڈیں. جو دلائل قرآن دے رہا ہے، جو دلائل اللہ کی کتاب دے رہی ہے، اس پر عمل کرتے جائیں گے تو ہدایت پاتے جائیں گے. اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے پھر بڑی دور کی گمراہی میں انسان نکل جاتا ہے. آگے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل میں بات شروع ہوئی تھی دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کی کہ بیت اللہ کو قبلہ میں قبلہ تبدیل کیا گیا. اب یہ بھی ایک یہودیوں کے اندر ایک ضد اور ہٹ دھرمی آ گئی تھی کہ کعبہ کیوں تبدیل کیا گیا. مسلمان جس قبلے کی طرف پہلے تھے کس چیز نے تبدیل کر دی. اور جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو جس دلیل کو بڑا مضبوط سمجھتا بار بار اسی کو دہراتا ہے، بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے. کوئی شخص کسی کا آپ سے جھگڑا ہو جائے اور آپ کو کوئی ویک پوائنٹ سے نظر آ جائے جو وہ سمجھ رہا ہو ویک پوائنٹ نہ ہو، وہ اس ویک پوائنٹ کو آپ کو مارے گا، تانا دے گا کہ آپ نے یہ کام کیا. آپ اسے سمجھائیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے. 2-4-6 مہینے بعد پھر کوئی بات ہو، پھر وہ وہی بات دہرائے گا کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں. تو جو ویک پوائنٹ جس کو وہ سمجھ رہے ہیں اسی بات کو دہراتا ہے. تو یہودی بھی یہی کام کرتے ہیں، بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي. تو قبلہ کیوں تبدیل کیا بے وقوف قسم کے لوگ. تو یہاں پھر انہیں جواب دیا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اسی پہ ضد کرتے رہو کہ نہیں ہم نے ادھر منہ کرنا ہے، دوسرا کہنے کی ادھر منہ کرنا. نیکی کیا ہے؟ یہاں نیکی کی صراحت کی گئی کہ نیکی کیا ہے. یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ میں آ رہا. ہر شخص اپنے اپنے ظام اور گمان میں نہیں سمجھتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور وہ کسی ایک نقطے کو لے لیتا ہے. مثلا ایک شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا پلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا بس یہی نیکی ہے. وہ باقی سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اسی کے نام پر ویلفیئر بنا کر کام کر رہا ہوتا ہے، باقی سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دین کے دوسرے کام کیا ہیں، وہ اس کو نیکی سمجھ رہا. تو یہاں یہ بابر کرایا گیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ ایک جز ہے، تم نے اسی کو نیکی سمجھ لیا. تو اسی طرح کوئی شخص صرف ایک مسئلے پہ جھگڑتا رہے کہ نہیں جی نماز میں رکن الدین ہے یا نہیں ہے،
اسی پہ جھگڑا کرتا رہے اور باقی سارے معاملات چھوڑ دے، اس کا کردار، اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ کہیں بھی نہیں، سب جگہ زیرو اور نیل ہے، بس ایک مسئلے پہ بول جا ہوا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے کہ ایک مسئلے کو لے لیں اور اسی پہ الجھتے رہیں۔ ہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ دین پورا کیا کہتا ہے۔ اگر بات رفع الیدین کی ہے تو ہاں ہمیں پوری نماز دیکھنی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھنی، کردار دیکھنا ہے، آپ کے معاملات دیکھنے، اور پھر اپنے معاملات بھی دیکھنے، اپنا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، تعلقات، معاملات، لین دین، یہ ساری چیزیں، پھر ایمانیات سب سے بڑھ کر، یہ ساری چیزیں نیکی ہیں۔ آیت میں صراحت اللہ تعالیٰ نے خود کی، فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن پر۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ ایمان لائے، اللہ کو ماننا، یہ بھی نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کردار اپنانا ہی نیکی ہے، نیکی ایمان کو بھی نیکی کہا جاتا ہے، جو ایمان ہے نا یہ بھی نیکی ہے۔ بر نیکی ہے اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، پھر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو ماننا، آخرت کے دن کو تسلیم کرنا، آخرت کو ماننا، قیامت کو ماننا، یہ بھی نیکی ہے۔ اصل میں لوگ مشرکین مکہ جو تھے، مکہ کے لوگ، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، جمعید و بیت اللہ کو مانتے تھے، طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی رد کیا، ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ بن جدعان کے متعلق آتا ہے نا، جو بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان کو کوئی فائدہ ہوگا، ہمیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہی نہیں کہا ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا۔ وہ قیامت کو نہیں مانتا، تو آخرت کو ماننا بھی نیکی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگوں میں شکوک و شبہات ہیں، کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آخرت تو آئے گی لیکن ایک خیالی چیز ہوگی، جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، بس خیال ہوگا۔ کچھ لوگ اس طرح کا سمجھتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت، ان کے نزول کے بعد جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آخرت آئے گی لیکن جسموں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے یہ تو پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ ظاہر کرے کہ لوگ آخرت کو مان لیں، تو اسی دور میں اصحاب کہف غار سے اٹھائے گئے تھے، جو 309 سال تک سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے، لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے اس حقیقت کو مان لیا کہ جب اللہ 309 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو آخرت میں ہم اسی جسم کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو آخرت کو ماننا یہ بھی نیکی ہے۔ والملائکتی، اور فرشتوں کو ماننا، فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیتا ہے، اور فرشتوں کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ انسان اگر دنیا میں 7 ارب ہے نا تو روزانہ 28 ارب فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صبح 2 فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، وہ عصر تک رہتے ہیں، پھر 2 فرشتے عصر میں آتے ہیں تو وہ 2 جو صبح آتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں ایک انسان کے پاس کتنے فرشتے آئے؟ 4۔ اگر ہماری تعداد دنیا میں 7 ارب ہے تو 7 چوک 28 ارب فرشتے تو روز زمین پر آتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور ان فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ والکتاب، اور کتابوں پر جو بھی اللہ نے نازل کی ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ جو تحریف شدہ ہیں، بدل دی گئی ہیں، یہ لوگوں کا قصور ہے، لیکن جو اللہ نے نازل کے اسے مانتے ہیں۔ والنبیین، اور نبیوں پر، تمام انبیاء جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ، جتنے بھی پیغمبر آئے
ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ کے پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے. یہ تھا ایمانیات، یہ بھی نیکی ہے. آگے کچھ اعمال آ رہے ہیں. آت المال، اب نیکی کیا ہے؟ اب ہم نے اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے. اور مال دے علی حبہ، باوجود اس کی محبت کے. مال خرچ کرنا کس کی محبت کے؟ مال کی محبت کے. انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے. قرآن نے خود اس بات کو بیان کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اسے مال کی بڑی شدید محبت ہے. حتیٰ کہ اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں گی تو وہ تیسرے کے لیے کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ میں اتنا استعمال نہیں کر سکوں گا، میری نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ بیٹھتا نہیں. کیوں نہیں بیٹھتا؟ مال کی محبت ہوتی ہے. اس محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے. کہاں خرچ کرتا ہے؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو. رشتہ دار، ان پر مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے. اچھا، یہاں یہ ضروری نہیں کہ آپ کے رشتہ دار غریب ہی ہوں. آپ کے رشتہ دار مالدار بھی تو ہو سکتے ہیں. اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ آپ کے گھر آتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، یہ نیکی ہے. آپ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے لیے تحفے تحائف لے جاتے ہیں، یہ نیکی ہے. رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ نیکی ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کا تذکرہ ہے. غریب اور مسکین تو بھی آگے آئیں گے اس آیت میں، ابھی ان کا تذکرہ نہیں ہے. ذوی القربا، آپ کے رشتہ دار. رشتہ دار پر خرچ کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں حسد ہوتا ہے. آپ سے حسد آپ کے رشتہ دار کرتے ہیں، غیر کوئی نہیں کرتا. یہ بات آپ لکھ لیں. آپ کو اگر اللہ نے مال دیا ہے، نعمت دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، تو حسد کرنے والے صرف رشتہ دار ہوں، کوئی اور نہیں. غیر تو آپ سے کیا، اسے کوئی غرض نہیں ہوگی. چچا ذات، مامو ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات، رشتہ دار، کزن، وہ حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال کہاں سے آ. تو رشتہ دار جب اس پوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ ان پر مال خرچ کر رہے ہوں، مشکل کام ہوتا ہے. رشتہ دار آپ کے ساتھ بغض اور برائی کا رویہ اپنائیں اور آپ مال خرچ کریں. والیتامی، اور یتیموں کو، یتیموں پر مال خرچ کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے یتیم کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اپنے دونوں انگلیوں کو ملا دیا، تھوڑا سا فرق رکھا. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ بھی بالغ نہ ہوا ہو، بلوغت کو نہ پہنچا ہو، اس پر یتیمی والے احکامات لاگو ہوتے ہیں. جو بچہ بالغ ہو جائے، اگرچہ اس کا باپ فوت بھی ہو جائے، تو شرعاً وہ یتیم نہیں ہے. یہاں تو بچہ آدمی بوڑھا بھی ہو جائے نا، اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں. نہیں، یتیم صرف وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے. اس کے لیے جو احکامات آئے ہیں یتیمی والے، وہ اس کے لیے آئے ہیں. تو یتیموں پر خرچ کرنا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ اور کوشش کرنے والے. کسی بیوہ کو انسان راشن ڈلوا دے، اس کی کوئی مدد کر دے، کوئی معاونت کر دے، کسی یتیم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کوئی معاملہ کر دے، اللہ کے نزدیک اتنا اجر و ثواب ہے جیسے کوئی شخص دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے. یہ اتنا اجر و ثواب ہے. والمساکین، اور مسکینوں کو. اب جو مساکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے. جیسے قرآن مجید نے بیان کیا سورہ کہف میں، وَأَمَّا السَّفِینَةُ، جو سفینہ تھا وہ مساکین کا تھا. سورہ کہف میں اللہ نے یہ بات بولی، جس میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے تھے. انہوں نے اس کشتی کو توڑ دیا تھا. وہ کشتی مساکین کی تھی، کشتی ہونے کے باوجود مسکین تھے. یعنی انسان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ اپنا گزر بسر کر سکے، اپنا گھر چلا سکے. کماتا تو ہے، اس کے پاس گاڑی تو ہے، وہ کریم پہ چلاتا ہے، اوبر پہ چلاتا ہے، کار تو رکھی ہوئی ہے، لیکن گزارا نہیں ہو پا رہا، گزر بسر نہیں ہو پا رہا. اب آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو کیوں دیں،
اس کے پاس تو گاڑی ہے، یہ تو مسکین نہیں، مسکین وہ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی رکھنے والا بھی مسکین ہو سکتا ہے۔ جب کشتی والا مسکین ہو سکتا ہے تو گاڑی والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا شخص جس کی آمدن کم ہو اور جائز اخراجات زیادہ ہو، آپ اس پر مال خرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نیکی ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو، اب مسافر ہو سکتا ہے اپنے ملک میں مالدار ہو، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، اب وہ اسلام آباد سے کراچی آیا ہے لیکن مسافر ہے، اس کی جیب کٹ گئی، اس کا مال چوری ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو مالدار لیکن یہاں تو بے بس ہے بیچارہ، اب آپ اس پر مال خرچ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں، جو مانگتا ہے، جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، اللہ کے نام پر آپ سے مانگتا ہے تو آپ اسے دیں، اگر وہ غلط بھی ہے، ہاں اگر آپ کو پتا ہے 100% کہ یہ غلط ہے تو پھر تو نہ دیں، لیکن جس کے بارے میں پتا نہیں آپ اسے دے دیں۔ سائل مانگنے والے کو دے دیں۔ میں ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا لیکن آیت پوری کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور سوٹ خریدتے ہیں، آپ برانڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مثلاً آپ ایک مردانہ سوٹ خریدنا، آپ کہتے ہیں گل احمد کا لوں گا، گل احمد کا سوٹ 7,000 روپے کا ہے، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہ آپ کو مہر دکھاتا ہے، گل احمد کی کپڑا دکھاتا ہے، آپ کو پہچان نہیں، آپ وہ سوٹ 6,000 میں لے کر آ جاتے ہیں لیکن 2 نمبر ہوتا ہے، گھر آ کے آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی کو دکھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو 2 نمبر ہے، اب آپ کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے نا کہ مجھے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کس کے نام پر دھوکہ ہوا؟ گل احمد کے نام پر، آپ گل احمد لینے گئے تھے نا، گل احمد کا کپڑا لینے گئے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، چیٹنگ ہو گئی، آپ ایک دن پریشان ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات ہے تو ہو گیا جو ہونا۔ جس طرح اس شخص نے ایک برانڈ کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا، کچھ لوگ اللہ کے نام پر بھی دھوکہ دیتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے لیکن اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، انہیں دے دینا۔ اگر آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کو جان پہچان نہیں ہے ان کی، وہ اللہ کے نام پر سوال کر رہے ہیں تو آپ دیں۔ اگر آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا نا تو اللہ کے نام پر ہوگا، تو آپ دنیا کے برانڈ پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اگر اللہ کے نام پر دھوکہ کھائیں گے تو یہ خسارے والا سودا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص رات کو نکلتا ہے صدقہ دینے، ایک دن مالدار کو دے دیتا ہے، ایک دن زانیہ کو دے دیتا ہے، ایک دن چور کو دے دیتا ہے، اس کے تینوں صدقات قبول ہوتے ہیں، دھوکے میں کرتا ہے نا، تو آپ سے بھی کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ اب ہم بڑی باریک بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ ویسا ہے یہ ایسا ہے، اب کوئی شخص اگر بھوک کی وجہ سے مانگ رہا ہے تو ہم بڑی گہرائی میں جاتے ہیں، ہاں جس کا ہمیں پتا ہے کہ پیشہ بھر ہے، اس کی تو عادت ہے، بار بار مانگتا ہے، ادھر پیشہ بنا لے، اسے نہ دے۔ لیکن کوئی اجنبی آتا ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے تو آپ دے دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ نے اجر اس سے تھوڑی لینا۔ اگر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ غلط کر گیا تو کوئی بات نہیں، آپ 6,000 والا سوٹ بھی تو غلط لے آئے تھے، 5,000 کی چپل بھی تو غلط لے لیتے ہیں، دنیا کے برانڈ پر دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو اللہ کے نام پر دھوکہ کھانا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے چھڑانے، قیدیوں کے چھڑانے۔ آج کل یہ ماحول نہیں کہ غلام اور قیدیوں کے معاملات ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں میں ہوتے ہیں یا اغوا برائے تاوان میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی وسعت اور وسائل ہوں کہ آپ مال دے کر انہیں چھڑا سکتے ہیں تو یہ نیکی ہے، اللہ اس کو نیکی کہہ رہا۔ اب آپ سمجھتے ہوں کہ قیدی کو چھڑائیں، ہم اس اغوا برائے تاوان میں پکڑا ہے اس کو چھڑائیں، اللہ اسے نیکی کہہ رہا۔ اب سوچیں ابھی نیکی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ نہیں آیا، پہلے معاملات آ رہے ہیں، حقوق العباد آ رہے ہیں، یہ ہم سارے فیل ہیں۔ ہم کسی سے کاروبار کریں تو ہم زیرو ہوتے ہیں، ہم نیل ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ہم نے بس مسجد کی حد تک سمجھا کہ یہ نیکی ہے، کہ مسجد کے اندر ہم نیک بن گئے اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات میں، تعلقات میں ہم زیرو ہوتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو منافقت ہوتی ہے۔ نیکی کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ ہمارا کردار کیا ہوتا ہے۔ اب بات آئیے حقوق اللہ کی، واقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں
رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ چیک کریں اپنے آپ کو، میں بھی اور آپ بھی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور دے زکات۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے بیان کی، یہاں سب جگہ تو مال خرچ ہوا تھا، مال ہی خرچ ہوا نا، رشتہ داروں کو دینا، مسکین کو دینا، غریب کو دینا، قیدیوں کو چھڑانا۔ اب پھر اللہ نے کہا زکات دے، اب یہ فرض زکات ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے تھے سب نفلی صدقات تھے۔ اب بے شک زکات بھی مساکین کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، قیدیوں کو چھڑانے میں دے سکتے ہیں، لیکن یہاں خرچ کرنا، اب آپ نے زکات تو دے دی سال میں ایک بار، اب موقع آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، آپ نے کہا میں نے تو خرچ کر دیا تھا۔ نہیں، آپ کو بار بار تلقین کی جا رہی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ایگریمنٹ پورا کرتے ہیں۔ ایگریمنٹ کسی بھی طرح کا ہو، دیکھیں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں نا کہ اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں اور یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب اس ایگریمنٹ کو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرا حق دے دیا جائے، بیوی یہ سمجھتی کہ مجھے میرے حقوق ملے جائیں۔ وہ دوسرا کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنا حق لینے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں۔ جب نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کا حق دیں، عہد و پیما کو پورا کریں، مرد عورت کا حق دے، عورت مرد کا حق دے۔ اسی طرح تجارت میں، کاروبار میں جب ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جنگ بدر میں حذیفہ بن یمان نے مشرکین سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جب جنگ بدر ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے لوٹا دیا تھا کہ اپنے عہد کو پورا، حالانکہ مسلمان 313 تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں وہ جنگل بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے آئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے واپس کر دیا تھا کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہم کسی کو رکھیں گے نہیں، کوئی مسلمان ہو کر آئے گا تو واپس کر دیں۔ تو اپنے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم مفاد کی پاسداری کرتے ہیں، ہم عہد توڑ دیتے ہیں، اور یہ نفاق کی نشانی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، اپنے عہد پورا کرو جب وہ عہد کریں۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور لڑائی کے وقت، تنگ دستی میں، بیماری میں، میدان جہاد میں صبر کرتے ہیں۔ یہ نیکیاں ہیں۔ اب ہم نے اس میں صرف ایک بات کو نیکی سمجھا ہوا ہے، کس کو؟ نماز پڑھنے۔ باقی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ کہاں ہے ہمارا کردار؟ سوچے تو صحیح ذرا۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو سمجھتے جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہ ہیں سچے، جن کا یہ کردار ہے نا وہ سچے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں، تقویٰ والے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ جو نیکی کی باتیں ہم نے پڑھی ہیں حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان باتوں پر عمل کریں، پوری انشاءاللہ کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات میں، مال خرچ کرنے میں، عہد پورا کرنے میں، معاملات میں صبر کرنے میں، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، ہم ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ نماز پڑھنے میں اور زکوٰۃ دینے میں، یہی نیکی ہے۔ صرف کسی ایک چیز کو لے لینا یہ نیکی نہیں ہوتی، ایک ہی چیز پہ اڑ جانا کہ نہیں منہ ادھر ہی کرنا تھا، بیت المقدس کی طرف تو یہاں کیوں کیا، یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں۔ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔